رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا ومولانا ومولى الثقلين وجد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صلوات پڑھیں. اللهم صل على اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى محمد وآل محمد. سکتے میں سورہ کا ثواب سید انصار رضا زیدی ابن سید مشرف حسین، تقیہ بیگم بنت حامد حسین، سید احمد رضا زیدی ابن سید انصار رضا زیدی، سید اعظم حسین ابن سید مہدی حسن، سیدہ نرجس خاتون بنت حیدر حسین، حیدر نقوی ابن علی مہدی نقوی، محمد حسنین ابن طاہر حسین کی عروج تک. ایک اور صلوات پڑھیں. محمد اللهم صل على محمد. عزیزان محترم، ایام فاطمیہ کی آخری مجلس آپ کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ ذکر جناب سیدہ کے لیے کوشش پہ کوشش کر رہے ہیں. مجلسیں زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے اور مجلسوں کو بوجھ سمجھ کر نہیں بلکہ ذوق و شوق کے ساتھ. مجلسوں کے برپا کرنے کی اگر وجہ یہ بتائی جائے کہ میرے ابا کرتے تھے اس لیے میں کروں گا تو یہ بہت دنوں تک نہیں ہوگا. اس میں نہ ذوق پایا جائے گا نہ شوق. پھر انسان بہت سی چیزوں سے سمجھوتا کر لے گا. اگر 5 بھائی ہیں تو کہے گا ابا کی ایک چیز بھائی نے اٹھا لیا ہے، میری کیا ضرورت ہے. اور باتیں بہت سی ہیں. یاد رکھیے سماج میں اس انسان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے جو ذمہ دار نہیں. اسی کی قدر و قیمت ہوتی ہے جو ذمہ دار ہوتا ہے. اب اسی ایک
گفتگو سے ایک جملے سے یہ بات طے کرنی پڑے گی کہ اگر کسی کی شادی کرائی جا رہی ہے تو سماج اسے ذمہ دار بنانا چاہ رہا ہے. اسی لیے کل تک اپنے کہاں رہتے تھے، کہاں اٹھتے تھے، کوئی فکر نہیں تھی. دوستوں کے ساتھ چبوتروں پہ وقت گزارا کرتے تھے. اب ہر وقت ایک فکر ہے، کوئی ہے جو انتظار کر رہا ہے، کوئی ہے جو میرے پیسہ لانے کی امید میں ہے تو حلال رزق میں بھی کھاؤں. اولاد انتظار کر رہی ہے. ذمہ داری سب سے بڑی چیز کا نام ہے. کسی بھی آپ دیکھیے، اگر آپ کے 3 بچے ہیں، جو ذمہ دار ہے وہ خود بخود باپ سے زیادہ قریب ہو جائے گا. چلو ہمارا کام یہ بیٹا سنبھال رہا ہے. ذمہ دار ہونے کے جہاں بہت سے راستے ہیں، اس میں سے ایک راستہ جو میں نے شادی کا بتایا. اب یہاں پہ بہت عجیب معاملہ ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میدان میں کود جاؤ، خود بخود لڑنے کا سلیقہ آ جائے گا. نہیں، غلطیاں نہ کیجئے گا، بلکہ پہلے سے اتنا آمادہ ہو کر میدان میں جاؤ کہ ہر مصیبت کا سامنا کیا ہے. گھر میں کیسے مینج کیا جاتا ہے ایک دوسری صنف کو، صنف نسواں کو، یہ ہم نے سکھایا نہیں. بچے کو انجینئر بنا دیا، ڈاکٹر بنا دیا، وہ اپنی پڑھائی میں بہت لاجواب، اور جیسے ہی کسی کے اوپر اپنا ایک قابو پانا، کسی کے اوپر دسترس حاصل کرنا، اس کا وکیل بننا، اس کے لیے قیام کی منزل، الرجال قوامون علی النساء، قیام کی منزل پہ آنا، وہاں پر جب ہم کمزور ہوتے ہیں تو بہت جلدی یہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. تو ماں باپ کی اہم ذمہ داریوں میں سے یہ ذمہ داری اہم ہے کہ اپنے بچے کو پہلے لائق بنائیں، اور اگر بچہ لائق بن جائے گا تو رشتہ کھوجنے کی ضرورت نہیں ہے. لائق لوگ خود بخود رشتہ کر لیں گے. یہ خود ذمہ دار، یعنی ذمہ دار ہونے کی ایک اہم وجہ جو ہو سکتی ہے وہ ہے شادی. مگر میں ایک دوسرے مقام تک پہنچنا چاہتا ہوں، ایک گفتگو کو پہنچانا چاہتا ہوں. مگر شادی کے لیے بھی ایک عمر درکار ہے، ایک ایج ہونی چاہیے. 20 سال 22 سال، حالانکہ خود ایک بحث ہے کہ اپنے بچوں کی شادی کس عمر میں. ہم اس سماج میں زندگی بسر کر رہے ہیں جہاں غلط کام پہ ہم خوش رہتے ہیں. چلو میرا بیٹا 30 سال میں شادی کر رہا ہے، مگر غلط کتنا کر چکا اس کے بارے میں کوئی خیال نہیں. اور ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم سماج سے ڈرتے ہیں، خدا سے نہیں. ہم سماج سے ڈرتے ہیں، سماج کیا کہے گا، سماج کیا کہے گا. ہم نے کب اپنے بچے، میں بہت سے جوانوں سے ملتا رہتا ہوں، اکثر بچوں کی بس ایک شکایت ہے، اب تک جاب ہی نہیں ملی ہے. کیوں نہیں ماں باپ آگے بڑھ کے اس لڑکی کے گھر والوں کو یہ دلاسا دیں کہ جیسے میں اپنے بچے کو ایسے بھی نہ کمانے کی وجہ سے 30 سال تک کھلاؤں گا، ایک اور جو آ جائے گی اسے بھی کھلاؤں گا، مگر دونوں سے کہوں گا محنت کرو، پڑھائی کرو، اچھی جاب کی طرف جاؤ. مگر اس نظریے کی طرف نہیں جاتے ہم. مگر ہمارا بچہ کہیں چھپ کے غلط کام کر رہا ہے، اس کی کوئی خبر نہیں. اب معلوم ہے یہ جو اللہ نے غریزے نفسانی کو رکھا ہے نا، اگر وقت پہ صحیح حلال طریقے سے پورا نہ کیا جائے وہ کہیں نہ کہیں حرام طریقے سے پورا ہوگا. اور اگر وہ حرام میں پڑ رہا ہے تو اس کے گناہ میں کہیں نہ کہیں ماں باپ شریک ہیں. اور ماں باپ، سماج کیا کہے گا، بیٹا کھڑا ہی نہیں. سماج کس سماج کی بات کرتے ہیں؟ میں وہی جناب لقمان کے واقعے کو دہراؤں گا جو آپ نے شاید سنا ہوگا، مگر صرف تذکر کے عنوان سے ذکر کر رہا ہوں. جناب لقمان اپنے بیٹے کے ساتھ گدھے جیسی سواری ہے، آگے بڑھے، کیا دیکھا؟ گدھے کے اوپر خود لقمان جناب لقمان بیٹھ گئے اور بیٹا پیدل تھا. اگلے محلے کے لوگوں نے کیا کہا؟ کیسا بدتمیز بیٹا ہے کہ باپ پیدل چل رہا ہے اور خود بیٹھا ہے. ٹھیک ہے، دوسرا کیا ہوا؟ باپ بیٹھ گئے اور بیٹا پیدل. کیسا باپ ہے بیچارہ، بیٹا پیدل چل رہا ہے. پھر کیا ہوا؟ دونوں بیٹھ گئے. یہ کیسے انسان ہے کہ جانور کی قدر نہیں کرتے. اب چوتھا مرحلہ کیا بچا؟ اب اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. چوتھا مرحلہ یہ ہے کہ دونوں پیدل ہو گئے، وہ خالی. یہ کیسے بے وقوف انسان ہے کہ سواری خالی جا رہی ہے اور خود پیدل چل رہے ہیں.
معاشرے کی بھی مثال ایسے ہی ہے. اگر کھلا دیجئے تو کہے گا شوگر والا، نمک زیادہ ہے، شکر زیادہ ہے، فلاں زیادہ ہے. اگر کسی کو کم دے دیجئے اس میں بھی شکایت. کبھی بھی سماج راضی نہیں ہونے والا ہے. کاش یہی فلسفہ دنیا سمجھ لیتی کہ لوگوں سے بار بار کہلوانے کے بجائے کہ تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے الگ الگ لوگوں کے دروازے کو تلاش کرنے کے بجائے ایک سیدہ کے دروازے کو تلاش کر لیتے، ایک جگہ پہنچ جاتے. تو یہ الگ الگ چوراہوں پر، مسجدوں پر، اپنے حلقوں میں، اور وہ بھی طے ہے. میں نے اسے عرض بھی کیا تھا کہ جہاں یہ بات آتی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، یہ تو طے ہے کہ کوئی مجرم ہے جس کی رضا کے لیے تلاش کیا جا رہا ہے. جب کوئی غلطی ہی نہ کرے تو پھر اس کی سفارش کیوں؟ اس کا مطلب ہے کہ مشکل تھی اس سماج میں. اب سماج کی بات آ گئی ہے. دیکھیے، ہم اپنے بچوں پر دھیان دیں، ذمہ دار اپنے بچوں کو بنائیں. اور ذمہ داری کا ایک راستہ، ہم کوئی تعلیم نہیں دیتے، کچھ نہیں بتاتے، کچھ سمجھاتے نہیں زندگی میں کیسے آگے بڑھنا چاہیے. ہوتا کیا ہے، وہ اپنے اعتبار سے زندگی کو دیکھتا ہے. جب تک ہری ہری نظر آتی ہے بہت اچھی زندگی ہے، اور کچھ دن کے بعد تنگ آ کے چوراہوں پر، حضور کیسی باتیں ہیں. جس انسان کا گھر میں دل نہ لگے وہ کس کام کا ہے؟ کہاں چبوتروں پر اپنے دوستوں کے ساتھ ہم وقت گزار دیں اور اپنے ماں باپ کا چہرہ اچھا نہ لگے. یہ سب سے بڑی بدبختی ہے، یہ سب سے بڑی بدبختی ہے. تو ذمہ دار ہونے کے لیے ایک ذریعہ یہ شادی ہے، مگر اس کے لیے بھی ایک عمر ہونی چاہیے. مگر دوسرا ایک ایسا راستہ ہے جہاں ہماری عمر کی قید نہیں ہے. ہر انسان ذمہ دار ہو سکتا ہے، وہ کوئی اور جگہ نہیں ہے. ہمیں اس لیے بھی امام حسین کا یا اہل بیت اطہار کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ یہ مجلس جو غیر ذمہ دار افراد ہیں ان کے ہاں نصیب نہیں ہوتی. جو ذمہ دار ہوتے ہیں وہی مجلس کے بانی بنتے ہیں. مجلس کے بانی وہی بنیں گے جو ذمہ دار ہوں گے. کل تک دوسرے کے یہاں مجلس تھی، کوئی ٹینشن نہیں تھا، تبرک کیا بٹے گا، کون پڑھنے والا ہے، کون مرثیہ. مگر جیسے ہی میں بانی بنا تو اب مجھے یہ بھی لگا ہوا ہے، ٹینشن ہے کہ مرثیے کے لیے کس سے کہوں، مولانا کس کو انتخاب کروں، مجلس میں تبرک کیا بانٹوں. یہی تو ذمہ دار بننے کا نام ہے نا. یہ مجلس امام حسین ذمہ دار بناتی ہے. تو اب ہمیشہ ایسا نہ ہو کہ صرف دوسرے کے یہاں مجلس میں شرکت کرتے ہیں. حضور کبھی بانی بھی بنیے. یہ دلیل اگر کوئی دے کہ میرے ابا کرتے تھے تو مجھے بھی کرنا ہے، اس میں زیادہ دم نہیں ہے. دلیل یہ دینی چاہیے، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے مجلس کا فائدہ کیا ہے. مجلس کا فائدہ میں دلیل آپ کے سامنے آنکھوں دیکھی، آپ خود گواہی دیں گے کیا ہے. آیت قرآن کی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا. یہ جو آیت کیا کہہ رہی ہے؟ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ کے راستے میں قرض حسنا 1 روپیہ دو، اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ تمہیں 2 گنا دے گا. توجہ شرط ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ تمہیں 2 گنا دے گا. ہم نے جب خدا کی اس صفت کو تلاش کرنا چاہا کہ خدا کیسے 2 گنا دیتا ہے، تو خدا نے اپنے کچھ مظہر کو بنائے جنہیں اہل بیت اطہار کہا جاتا ہے. ہم نے دیکھا اور ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ جو پچھلے سال ہم نے مجلس شروع کی تھی تو ایک چھوٹے سے تبرک پہ، مگر جب حسین کے نام پر ہم نے پچھلے سال دیا تھا، جب دوسرا سال آیا تو صرف 2 گنا نہیں، کئی گنا میں تبدیل ہو کر امام حسین نے ہمیں دیا. یہ محسوس ہونے والی چیز ہے. اس لیے اب دلیل یہ دینی چاہیے کہ مجلسیں اس لیے کرنی چاہیے کہ ابا کی وجہ سے نہیں. ٹھیک ہے، ابا نے اگر شروع نہیں کی تو ہم شروع نہ کریں.
یہ دلیل صحیح نہیں ہے نا. نہیں, ابا کو شاید بات سمجھ میں نہ آئی کسی مجبوری کی بنیاد پر, مگر اگر پرانے دور میں ہمارے بزرگوں نے مجلسوں کو جو اٹھایا ہے, کوئی مجلس 50 سال پرانی ہے, کوئی 70 سال, کوئی 80 سال, یہ جو ان لوگوں کو کیوں وہ اس زمانے میں کر رہے تھے, اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ انہیں یہ معلوم ہو گیا تھا, وہ رمز جان چکے تھے, وہ حقیقت تک پہنچ چکے تھے کہ اگر گھر میں برکت چاہیے تو مجلس حسین کرنی پڑے گی. اگر ہم بھی چاہتے ہیں, اپنے گھر میں برکت کو بلانا چاہتے ہیں, نزول برکت کا اگر ہم خود ارادہ کرنا چاہتے ہیں, اس کی خواہش رکھتے ہیں, تو ہمیں بھی بزرگوں کی طرح اس شوق سے مجلس کرنا پڑے گی. مجلس اس لیے کرنی پڑے گی کہ کہیں اس کی وجہ سے برکت آ جائے. اس لیے میں اب ایک نظریہ دینا چاہتا ہوں, اگر گھر میں تنگی ہے, ہاتھوں میں تنگی ہے, کوئی راستہ نکل نہیں رہا ہے, تو مجلس حسین کے ذریعے اپنی تنگی کو دور کیا جائے. اور یہ بھی ایک لاجک ہے کہ ہمارے ہاں مشکل یہ ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ذرا دین کے نام پہ خرچ کیجیے. اب خود دین کی تعریف کیا ہے, ڈیفینیشن کیا ہے, سب ایک بحث ہے, میں اس طرف بھی نہیں جاؤں گا. دین مدرسے میں ایک سجی ہوئی کتاب اور لائبریری کا نام نہیں ہے. دین ہر جگہ ہے جس جگہ خدا نظر آ جائے, بس اور کچھ نہیں. آپ کا علم بھی دین کا حصہ بن سکتا ہے جب اس علم کے ذریعے امام وقت کی خدمت کی جائے. آپ کا پیسہ بھی دین کا حصہ. سب کے پیسے کی کوئی اہمیت نہیں, مگر خدیجہ کے پیسے کی اہمیت تھی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ دین کا حصہ بن رہی ہے. اسی طرح اگر ہم بھی چاہتے ہیں تو دین کا حصہ ہر چیز بن سکتی ہے. بہت سے لوگ ہمارے جوان کہتے ہیں کہ امام زمانہ کی ہم خدمت کیا کریں. کچھ نہیں, آپ پڑھنے کی عمر میں ہیں, سب سے اچھی پڑھائی کریں, یہی سب سے بڑی خدمت ہے. یہی سب سے بڑی خدمت ہے. جب اچھے بن جائیں گے نا, اور یاد رکھیے آپ اسے دوسرے اعتبار سے نہ دیکھیے گا. میں جوانوں کے حوالے سے گزارش, کسی بھی, اور یہ حدیث کے اعتبار, العلم سلطان, اگر دنیا پہ قبضہ کرنا ہے, لوگوں کے دلوں پہ حکومت کرنی ہے, تو اس کا ایک ہی راستہ ہے, علم حاصل کرو. علم کے ذریعے دنیا پر حکومت حاصل کی جا سکتی ہے. تو اپنے بچوں کو علم کی طرف رغبت دلائیں. آپ خود دیکھیے اس ایریے میں پہلے کتنے آفس میں رہنے والے, سرکاری نوکری کر, سب ریٹائر ہو رہے ہیں, اور ہمارے جوان اب اس جگہ تک نہیں پہنچ رہے. اگر یہ حالت صحیح نہیں رہی تو پھر مجلس بھی نہیں کر پائے گا. کم سے کم اس لیے بھی محنت کرنی ہے کہ کل ہم صحیح طریقے سے عزاداری کر سکیں. ہمیں پڑھنا پڑے گا, ہمیں لکھنا پڑے گا, ہمیں محنت کرنی پڑے گی. ہمارے ہاں مشکل یہ ہے, اور کچھ نہیں, صرف ایک سوچ کا نام ہے. صرف 15 سال 5 لوگ اگر محنت کر لینا, نتیجہ مل جائے گا. 5 لوگ اپنے 5 بچوں پر پری پلان. اب ہوتا کیا ہے, سب اس لیے اپنے بچے کو کیوں انجینئر بنا رہے ہیں حضور, ارے اس پہ پیسہ زیادہ ہے. تو ہم دنیا کی وجہ سے ایک ہی جگہ بھیڑ لگائے ہوئے ہیں. آپ سوچئے کہ جس بچے کے ذہن میں بچپنے سے یہ ڈالا جا رہا ہے, یہ والا علم اس میں پیسہ زیادہ ہے, وہ دین کے کیا کام آئے گا. آپ کبھی سوچئے ان چیزوں پہ. 5 الگ الگ علوم, الگ الگ چیزوں پہ اگر مکمل 15 سال صرف کام کیا جائے, ہر آدمی اپنے بچے کو پڑھا رہا ہے, صرف 15 سال اگر مکمل 5-6 فیملی کے لوگ اپنے بچوں کو پری پلان پڑھا لیں, تو پھر نتیجہ کیا ہوگا. اسی علاقے میں آپ کے ہاں ڈی ایم بھی پایا جائے گا, ایس پی بھی پایا جائے گا, جج بھی پایا جائے گا, وکیل بھی پایا جائے گا. صرف سوچ کو بدلنا ہے, صرف سوچ کو بدلنا ہے, تو ہم ایک نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں. علم کے ذریعے ہی سارا دار و مدار ہے. ہماری قوم پہچان عجیب, جس خیبر کے دروازے کو علی نے 1400 سال پہلے اکھاڑ کر پھینک دیا, اس دروازے کو آج تک ڈھو رہے ہیں. اور جس دروازے سے اپنی پہچان کرائی تھی, انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, اس کے دروازے تک پہنچے بھی نہیں.
اس بات پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ مجلسیں اس لیے ہونی چاہیے کہ مجلسوں سے برکت ملتی ہے ایک جوان کے ذہن میں، اور اگر نہیں سمجھا سکے نا تو اس کا نقصان، آپ کانپور میں ہر طرف جا رہا ہوں نا، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابا پہلے سے مجلس میں بیٹھے ہیں اس لیے کہ انہیں معلوم ہے، وہ مرثیے سے لے کر آخر تک، مگر آج کا جوان ماشاءاللہ اس کے یہاں مجلس کا عنوان ہی بدل گیا۔ کچھ تو مجلس صرف سمجھتے ہیں تبرک کو، کچھ مجلس ماتم کو سمجھتے ہیں، اور کچھ بہت اچھے ہیں وہ مولانا کے مجلس میں بھی آ گئے جو بہت اچھے ہیں، ورنہ آج کے ڈیٹ میں کون کسی کی سننے کے لیے تیار ہے؟ ارے جو کچھ نہیں جانتا وہ بھی لوگوں کو مشورے دیتا رہتا ہے، کچھ نہیں جانتا وہ بھی لوگوں کو مشورے دیتا رہتا ہے۔ اور یاد رکھیے یہ جہنمیوں کی صفت ہے، جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہ دلیل دیں گے، قالوا لو كنا نسمع او نعقل، کاش ہم دنیا میں سننے والوں سے ہوتے، اور کاش سوچنے اور سمجھنے والوں میں سے ہوتے، عقل رکھنے والوں میں سے۔ یہ مجلس حسین کا شکریہ اس لیے بھی ادا کرنا چاہیے، ان مجلسوں کا اس لیے بھی کہ جس زمانے میں کوئی سننا پسند نہیں کرتا اس میں مجلس کے ذریعے سنایا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ اب وہ سارے فضائل وہ میں اس وادی میں بھی نہیں جانا چاہتا، اس لیے کہ ہمارے ہاں مرنے ہی کے وقت بتایا جاتا ہے، دیکھو اسما تو جو مذہب جعفریہ اپنے چاہنے والوں کو مرنے کے وقت سننے سے محروم نہیں سمجھتا اور عقل سے محروم نہیں سمجھتا، تو پھر اس کو زندگی میں کیسے محروم سمجھے گا؟ یہ خود اب تمام فضائل کے نکات ہیں، میں اس طرف بھی نہیں جانا چاہتا۔ یہاں خود جانتے ہیں علماء حضرات، یہیں پہ اسی پہ پوری مجلس ہو سکتی ہے، میرا وہ عنوان بھی نہیں ہے۔ ہم سننے والے اور سمجھنے والے بن جائیں، اور یہ مجلس حسین اس لیے رکھی گئی ہے۔ اب تو ماشاءاللہ ایسا ہو گیا ہے کہ ہمیں کچھ نہیں آتا مگر مرجع سے زیادہ جانتے ہیں، واٹس اپ یونیورسٹی سے، سمجھ رہے ہیں؟ مشورے دینا شروع کر دیا۔ مشورہ ہم کون ہیں؟ وہ جب بھی کوئی بات کہتے ہیں تو ہزاروں حدیث سامنے ہوتی ہے، ہم کس کی بات، کیسے اپنی بات، اور وہ بھی مخالفت میں۔ یہاں تک میں آپ کو لے کر آیا ہوں ایک نتیجے تک پہنچنے کے لیے۔ ہمیشہ اس بات پہ اب تھوڑا سا یہاں دل تھام کے ایک سنگین بحث کرنا چاہتا ہوں، مگر نتیجہ بخش رہے گی۔ ہم اگر دیکھیں کہ جناب زہرا پہ جو ظلم ہوا، وہ ظلم بہت عجیب و غریب تھا، ہر طرح کے مصائب ڈھائے گئے۔ ہم کس لیے روتے ہیں؟ اگر کوئی باہر سے آنے والا ہمارے مجمع پہ ہمارے اوپر غور و فکر کرے تو ہمارا خلاصہ کیسے کرے گا؟ وہ یہی کہے گا نا، ان کے ہاں کچھ دین کے اثرات ہیں جہاں پر لوگ جمع ہوتے ہیں، وہ دینی جگہیں جہاں پر لوگ جمع ہوتے ہیں ان میں ایک بڑا مجمع 40 کا ہے، اس کے بعد عاشورہ کا ہے، اس کے بعد الحمدللہ فاطمیہ کا ہے نا، جہاں عزائے امام حسین اور مجلسوں کے نام پر لوگ جمع ہوتے ہیں۔ ضرور لکھنے والا یہ ضرور لکھے گا، کیوں؟ اچھا ہر جگہ سے الگ ہے مجمع، یہاں مسجد میں بھی 3 ٹائم جمع ہوتا ہے، مسجد میں بھی، مگر مسجد والے سینہ نہیں پیٹتے، آنسو نہیں بہاتے، مگر یہاں جو مجمع جمع ہو رہا ہے، یہاں جمع ہونے والوں کے اندر ایسا عشق ہے کہ آنسو بھی بہاتے ہیں، روتے بھی ہیں، ماتم بھی کرتے ہیں۔ یعنی یہ جو مجمع جمع ہوا ہے یہ ایک الگ مجمع ہے نا۔ جب غور و فکر کیا جائے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ کوئی تھا جو مظلوم ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے یہ لوگ غم مناتے ہیں، ہے نا۔ اگر نتیجہ نکالا جائے تو ان کے سب سے اچھے ولی آئے تھے، اس زمانے کے لوگوں نے ان کی مخالفت کی،
ان کو چھوڑ دیا، ان کو اکیلے کر دیا اور ان کے اوپر ظلم ڈھایا. یہی نتیجہ نکلے گا نا. ہم روتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ علی پہ ظلم ڈھایا گیا. علی جیسے انسان، اچھے انسان کی لوگوں نے ساتھ، اچھے انسان کا ساتھ نہیں دیا، ان کا کوئی بھی مددگار نہ بن سکا. یہی رونے کی وجہ ہے نا. جناب زہرا پہ اس لیے آنسو بہاتے ہیں کہ وہ مصائب ان کے اوپر ڈھائے گئے جہاں لوگوں کو ساتھ. یہی ہے نا نتیجہ. اس کا مطلب یہ نکلا کہ ہمارا سب سے اچھا دین کا مظہر جہاں تمام اثرات نظر آ رہے ہوں وہ مجلس امام ہے، وہ عزاداری ہے. جب یہ طے ہو گیا کہ عزاداری ہی سب سے بڑا مرکز ہے تو اب یہیں ایک پڑھا لکھا مجمع ہے، اب یہیں سے ایک چیز طے ہوگی. تو اس مجمع کا، ان عزاداروں کا سب سے اچھا سبجیکٹ کیا ہونا چاہیے؟ سب سے اچھا، اس لیے کہ ان کے ہاں ولی خدا کو مظلوم ٹھہرایا گیا، انہیں اکیلا چھوڑ دیا گیا. تو ان کے ہاں سب سے اچھا سبجیکٹ جو ہوتا، جس پہ یہ ریسرچ کیے ہوتے اور یہ سماج سب سے اچھا آئیڈیا دیتا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ سماجیات کا ٹاپک ہونا چاہیے تھا. سماجیات، یہ سب سے اچھا ٹاپک ان کا ہونا چاہیے نا. ان کے ولی خدا کو چھوڑا گیا تو ہم سماج کے اوپر ریسرچ کریں گے. مگر جب ہمارے یہاں اگر کوئی غور و فکر کرے تو دیکھے گا ارے یہ مجلس میں سینہ تو پیٹتے ہیں، مجلس میں یزید پہ لعنت بھیجتے ہیں، مگر باہر یزیدیوں سے دوستی بھی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف اس بات پہ روتے ہیں کہ ان کے بڑے ولی، ان کے اوپر ظلم ڈھایا گیا، مگر وہ معاشرہ جس کی وجہ سے ان پر ظلم ڈھایا گیا اس سے کوئی لین دین نہیں ہے نا. یہاں تک بات. سماجیات سب سے اچھا چیپٹر ہمارا ہونا چاہیے، سب سے اچھا سبجیکٹ ہمارا ہونا چاہیے تھا. ہم نظریات دیتے. اب یہیں سے طے ہو گیا، اگر یہ موضوع کلیئر ہے تو اب یہیں سے طے ہو گیا کہ سیاست سب سے اچھی ایمانداری کے ساتھ شیعوں کو کرنی چاہیے. مگر یہاں مشکل کیا ہے؟ یہاں مولانا اور ان کے گھر میں ٹی وی. حضور آپ ٹی وی دیکھیں تو عیب نہیں، مولانا دیکھیں تو عیب. کیوں دین اور سیاست؟ اچھا ایسا نہیں ہے، مولانا اگر مولانا ہو کے اگر غلط دیکھیں گے وہ بھی حرام، آپ بھی اپنے گھر میں دیکھیں وہ بھی حرام. یہ جو نظریات قائم کیے جا رہے ہیں، حضور مسجد میں جھوٹ نہیں، کیا باہر بول سکتے ہیں؟ یہ جو نظریات قائم کیے جا رہے ہیں، کیوں؟ ہمارے ہاں دو رخی تو ہے ہی نہیں. اسی کو تو منافق کہتے ہیں، اسی کو تو منافق کہتے ہیں. ہمارے ہاں کوئی دو رخی نہیں. پہلے ہی دن اپنے گھر میں 2 روپیہ جو جیب سے نکالے بچہ تو اسی دن روک دیجئے، ورنہ یہی باہر لوٹے گا. اور جب یہ ہر اعتبار سے گیا گزرا ہو گیا نا تو مسجد کا چاہے متولی بن جائے، چاہے انجمن کا سیکریٹری بن جائے. ایک صلوات پڑھیں محمد. بہت اچھی بات ہے. آپ ستم بالائے ستم دیکھیے. اچھا یہ بتائیے، نماز مسجد میں مولانا کو پڑھانی چاہیے نا، پبلک پڑھائے گی تو کیا ہوگا؟ یہاں تک آ گئے. وقت کے احکام سب سے اچھا مولوی جانتا ہے، اور اس پہ اگر عام آدمی بیٹھ جائے تو کیا ہوگا؟ یہ دشمنوں کی سیاست ہے کہ جس عہدے پہ جو سب سے زیادہ لائق ہے نا اسی کو ہٹا دو، خود بخود سسٹم خراب ہو جائے گا. سقیفہ والوں نے یہی کیا تھا، علی سب سے زیادہ لائق تھے. حالانکہ میں بہت خشک موضوع پڑھ رہا تھا مگر محسوس ہوا کہ آپ اسے صحیح سن رہے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد. یہ 2 نظریہ کیوں؟
پہلے ہی دن سے یاد رکھیے گا، چور کو پہلے ہی دن روک دیا جائے نا تو پھر کبھی چوری نہیں کرے گا، مگر جب اسے ایک مرتبہ چوری کا مل گیا نا موقع تو بعد میں وہ کہتا ارے اب تو مجھے پورا طریقہ معلوم ہو گیا ہے، میں ادھر سے جاؤں گا، ادھر سے جاؤں گا، ادھر سے جاؤں گا، اور پھر وہ دوسری مرتبہ بہت جری ہو جاتا ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت برا برا ہے۔ یہ جو ہمارے یہاں نظریات ہیں، گالی 9 ربیع الاول کو دے سکتے ہیں، حضور گالی پہلی محرم کو بھی حرام تھی، 9 ربیع الاول کو بھی حرام ہے۔ لعنت الگ چیز ہے، لعنت قرآن پورا بھرا ہوا ہے، جو بھی غلط ہیں وہ لعنتی ہیں، جو بھی غلط ہیں وہ لعنتی ہیں، مگر گالی 9 ربیع الاول جائز۔ یاد رکھیے گا، اگر شیر کو جو ہر روز گوشت کھانے کی عادت ہو جاتی ہے نا، اگر کسی وقت نہ ملے گا تو وہ مالک کا بھی گوشت کھائے گا، مالک کا بھی گوشت کھائے گا۔ اگر کچھ لوگ کسی اور کے سہارے گالی کے ذریعے اپنی زبان کو صاف کر رہے ہیں نا، جب ضرورت پڑے گی تو اپنے ہی مومن بھائی کے خلاف گالی دے گا۔ اس لیے گالی پہلے ہی دن حرام، گالی سے کوئی لین دین نہیں۔ یہ دو رخی نہیں چاہیے۔ مسجد میں بھی اچھے رہو، مسجد میں سب بہت اچھے ہیں، اچھا کسی کو پہچاننا ہے کتنا بڑا دیندار ہے؟ کچھ نہیں، مسجد میں ابلیس بھی مومن نظر آتا ہے۔ اس لیے کہ مسجد میں ابلیس بھٹکانے کے لیے جب آتا ہے نا تو وہ اپنے ڈراونے چہرے لے کر نہیں، وہ دیکھتا ارے یہ 3 رکعت کی اتنی لمبی نماز پڑھ رہا ہے، میں 4 رکعت اتنی لمبی پڑھ دوں گا کہ وہ خود گھبرا جائے۔ تو مسجد میں یہ طے نہ کیجئے گا کہ دیندار لوگ ہیں نا، اگر دیندار لوگوں کو تلاش کرنا ہے تو جائیے بازاروں میں، مارکیٹ میں دیکھیے، مارکیٹ خراب ہونے کے باوجود بھی یہ کہتا ہوا نہ ملے مولانا بزنس میں جھوٹ سب بولتے ہیں مگر میں نہیں بولوں گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ سب سے اچھا ٹاپک ہمارا سماجیات ہونا چاہیے، مگر یہ کہہ دیا گیا ارے دین الگ ہے، سیاست الگ ہے۔ حضور اگر ہم سیاست نہیں کریں گے تو ہمیشہ غلط لوگ بیٹھیں گے۔ ہاں وہ سیاست نہیں چاہیے جو لوگوں کا حق لوٹنے کے لیے کیا جائے، کم سے کم اس لیے سیاست میں جائیں گے کہ ہم اپنے، اب علی بن یقطین کا واقعہ، ساری دلیلیں آپ کے سامنے۔ علی بن یقطین نے کیا کہا؟ مولا میں جاؤں اس حکومت کا حصہ بنوں؟ کہا اگر تمہاری ذات سے میرے چاہنے والوں کا فائدہ ہو رہا ہے تو چلے جاؤ۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ سیاست اچھی ہونی چاہیے، اس میں آنا چاہیے۔ ہمارے مسائل پر کون بات کرے گا؟ ہماری خود بہت سی مشکلات ہے، اس پر کون گفتگو کرے گا؟ سب سے اچھا ہمارا ہی سبجیکٹ ہونا چاہیے سماجیات، مگر ہم سماجیات سے ایک دم کٹے ہوئے۔ تعریف الگ الگ لوگ کرنے لگے، کہنے لگے مولانا، تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ مولانا بہت اچھے ہیں۔ حضور مولانا ہے تو اچھے ہونا ہی چاہیے، مولانا ہے تو اچھے ہونا ہی چاہیے۔ حضور یہ عزادار نمازی ہے، اور جب عزادار ہے تو اسے نماز والا ہونا ہی چاہیے۔ یہ دو طرح کی تعریف نہیں چاہیے، ہم باہر بھی اچھے ہوں، اندر بھی اچھے ہوں، مسجد میں بھی اچھے ہوں، یہ دو رخی نہیں چاہیے۔ تو سب سے بڑا غم اس سماج کا کہ کیا تھا؟ وہ یہ کہ اہل بیت اطہار ولی خدا کو تنہا چھوڑ دیا گیا۔ جب ولی خدا کو تنہا چھوڑ دیا گیا تو اب کیا جائے؟ تو آئیے ہم خود شہزادی کے کلمات سے فائدہ اٹھائیں۔ شہزادی نے بتایا ہے، کبھی بھی یاد رکھیے گا اس زمانے کے لیے کہہ رہی ہیں مگر یہ زمانہ ہمیشہ ہو، ہر زمانے کے لیے وہ بات ہے۔ وہ فرماتی ہیں
جس سماج میں دو چیزیں ہو جائیں، جس سماج میں دو باتیں آ جائیں، سمجھ لو وہ سماج برباد ہو جائے گا۔ پہلا، معاشر المسلمین۔ کیا ہے معاشر المسلمین کی پہلی مشکل؟ المسرعۃ الی قیل الباطل۔ اللہ اکبر۔ پہلی وجہ کہ جس معاشرے کی پہلی پہچان یہ ہو جائے کہ ہر غلط بات کو جلدی ایکسپٹ کر لے، وہ معاشرہ برباد ہے، وہ معاشرہ برباد ہے۔ ہمارے ہاں اللہ اکبر، کسی نے آ کے کہا فلاں صاحب یہ کہہ رہے تھے، ہم نے نہ جانچ پڑتال کی اور فوراً اسے پارسل کرنا شروع کر دیا۔ اب اس کانسیپٹ کے اعتبار سے آپ سوچئے غیبت کیوں حرام ہے؟ صرف اشارہ کر رہا ہوں، غیبت کیوں حرام ہے، چغل خوری کیوں حرام ہے، ایک دوسرے کی برائی کیوں حرام ہے، حسد کیوں برا ہے، کیوں خراب ہے، کیوں حرام ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سماج بڑی مشکلات کے ساتھ بنتا ہے۔ ہر وہ گناہ جس سے سماج کو بکھارا جاتا ہے، اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ ہر وہ گناہ جس سے سماج بکھر جائے، اسے حرام قرار دیا گیا ہے۔ اگر تہمت کوئی آ کے کہے حضور وہ فلاں صاحب یہ کہہ رہے تھے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم بھی دو چار لگا کے اور مزے لے لیتے ہیں۔ ہاں ان کی بات تو ایسی، فوراً ایک کام کرے، اگلی مرتبہ کبھی نظر نہیں آئے گا۔ وہ کیا؟ اچھا آپ بیٹھے رہیں یہیں پہ، میں ابھی فون لگا کے پوچھتا ہوں کہ آپ نے جو کہا ہے صحیح ہے کہ نہیں۔ مگر مشکل کیا ہے؟ ہم بھی اسی سماج کے حصے ہیں نا، فوراً اسی میں دو چار اپنی لگا دیتے ہیں، اپنی دو چار۔ میں تاریخ سے آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ غلط بات پر فوراً بھروسہ جو سماج کر لے، اس کی جانچ پڑتال نہ کرے۔ ابن زیاد نے کیا کیا؟ کوفے والوں کے لیے کہا دیکھو حسین ابن علی کا ساتھ نہ دینا، یزید ہزاروں کے لشکر کو لے کر آ رہا ہے، جو بھی حسین کا ساتھ دے گا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ ایک غلط بات کو کوفے والوں نے مان لیا، نتیجہ کیا ہوا؟ اکثریت کوفے کی حسین کی مخالفت میں آ گئی، اکثریت حسین کے مقابلے میں آ گئی۔ اب میں یہ بات آپ کو اس زمانے کی ذکر کر رہا ہوں، ذرا ہم اپنے زمانے میں دیکھیں، ہمارا معاشرہ غلط بات کو فوراً قبول کرتا ہے کہ نہیں؟ اسلام کا مسلم عقیدہ ہے، مولانا حضرات موجود ہیں، یہ لوگ بتائیں گے قرآن میں کافی آیتیں اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ نماز پڑھنا اور ہے، قائم کرنا اور ہے۔ اکیلے پڑھنے والے کو کہتے ہیں مصلی، نماز پڑھنے والے کو قائم، یعنی صرف اکیلا باپ نمازی نہ ہو، اپنے بچوں کو بھی نماز کی طرف لائے۔ نماز قائم کرو، اتنی آیتیں ہیں، مگر ہمارے معاشرے نے اتنی آیتیں جو قرآن کی کھل کھل کے کہہ رہی ہیں، لوگوں سے بے ساختہ کہہ رہی ہیں، مگر کسی دو چار پانچ خطیب ذاکر شعراء کی وجہ سے کہتے ہیں عزاداری بہت اہم ہے، نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے ہم اسی معاشرے کے حصہ ہیں جو معاشرہ شہزادی کے مقابلے نظر آ رہا تھا۔ غلط بات، بھائی قرآن پڑھیں، اس کی آیت کھل کھل کے کہہ رہی ہے، اور یہ جناب آ کے اپنی چمکانے کے لیے کہہ رہے ہیں نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ایک اور آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، یہ بتائیں اگر روزہ رکھنا واجب ہو گیا ہے اور اماں کہیں کہ بیٹا نہ رکھنا تو تم کمزور ہو جاؤ گے، 15 سال کا ہو گیا بچہ، اب یہاں بچے کے اوپر کیا حکم ہے؟ جب تک ماں باپ خدا کے مقابلے میں نہ آئے تو بہت اچھا ہے، اور جب خدا کے مقابلے میں آ جائے تو اب ماں باپ کی توہین نہیں کرنی ہے، مگر خدا کے حکم کو ٹھکرانا بھی نہیں ہے، کام خدا والا کرنا ہے۔ نمازیں پڑھنی پڑیں گی، روزہ چاہے کتنا ہی مریض ہو جاؤ مگر رکھنا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم ماں باپ کی بھی اہمیت اس لیے مانتے ہیں کہ خدا نے حکم دیا ہے، خدا نے بتایا ہے، خدا نے سمجھایا ہے۔ تو جب سگے ماں باپ کو صرف اللہ کے مقابلے میں آنے کی وجہ سے، جو صبح سے شام تک میرے سامنے ہے، جو کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، جو ہر طرح کا میرا احترام کرتا ہے، میرے لیے، ہمارے لیے وسائل کا انتخاب کرتا ہے،
جب اس ماں باپ کے لیے خدا کے مقابلے میں ماں باپ کو چھوڑنے کا حکم ہے تو آپ ذرا تصور کریں، وہ آنے والا صرف ایک مجلس میں کہہ کے چلا جائے عزاداری ضروری ہے مگر نماز ضروری نہیں ہے۔ ارے جس طرح سے خدا کے مقابلے میں آنے کے بعد ماں باپ کو چھوڑنا ضروری ہے، اسی طرح ایسے خطیب اور ذاکروں کو بھی چھوڑنا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ اسی طرح چھوڑنا پڑے گا۔ یاد رکھیے نماز کا حکم تاکید پہ تاکید ہے، نماز پڑھو، اور ہم کہہ رہے ہیں نا اب ہم نئے قسم کے مولائی بنے ہیں جس میں نماز نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اگر مولائی کی یہ تعریف ہے تو خود مولا بھی اس تعریف سے خدا خیر کرے اپنے غلط عمل کی وجہ سے اپنے ولی خدا کی توہین نہ کی جائے۔ اور دوسری بات، طے شدہ روایت آیت سے ثابت ہے، ہم اس معاشرے کی ایک جھلک دکھا رہے ہیں جس میں غلط بات کو فوراً ایکسپٹ کیا جاتا ہے۔ اسی میں سے ایک بات یہ ہے، ایک مکمل قانون ہے، نظام مراجع، مرجعیت کا ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے، مگر آج کا مولائی چاہنے والا کہتا ہے ہم مرجع کو نہیں مانتے۔ بھائی کیوں؟ تو فلاں صاحب کہہ رہے تھے کہ اہل بیت کی صرف تقلید ہوگی، اب لو جب چھوڑ دیا تو ادھر بھی گڑبڑ ہو گئے۔ اب ہم اگر دعویٰ یہ کرنے لگے کہ آغا سستانی سے زیادہ ہم اہل بیت کو جانتے ہیں تو یہ تو سب سے بڑی مشکل ہے۔ اب مرجع کا نظام ایک چلا آ رہا ہے، روایتوں سے ثابت ہے، آیتوں سے ثابت ہے، مگر ایک غلط بات نہ جانے کس نے کہی اور اس کی غلط بات کو آج ہم جلدی قبول کر لے رہے ہیں۔ کبھی اس بات پہ ہم تبصرہ نہیں کرتے کہ کس بات پہ ہم ان سے الگ ہو جائیں۔ کہیں بھی ہمیں الگ نہیں ہونا ہے۔ مرجع کے مقابلے میں ایسے ایسے لوگ آ گئے اور جب مرجع نہ ملا تو یاد رکھیے اگر صحیح آدم کی اگر اطاعت نہیں ہوگی تو ابلیس کی کہیں نہ کہیں کرنی پڑے گی، ابلیس کی کرنی ہے۔ دلیل میں کیا دیں گے؟ کہیں گے واٹس ایپ کا تو میسج تھا مرجع کے خلاف، تو مطلب ان کا مرجع واٹس ایپ ہوا۔ مرجع یعنی رجوع کرنے کی جگہ۔ اب اگر الگ بات ہے کسی کو مومن نورانی چہرہ نصیب ہو اور کسی کی قسمت عجیب و غریب ہو، یہ عجیب بات ہے نا کہ ایک سسٹم چلا رہا ہے اس کی مخالفت نہیں، دلیل ہونی چاہیے۔ اور اگر مرجع کو نہیں مانتے ہو تو دلیل کے ساتھ نہ مانو نا، مگر دلیل کچھ نہیں۔ اب وہ جو 40-42 سوال ہیں، آپ خود اس سوال میں سوال ہی کرنے والا سب سے بڑا بیوقوف ہے جو 42 سوال گھومتے رہتے ہیں۔ دو بات ہے، ایک یہ ہے کہ کچھ سیکھنے کے لیے آئے تو اسے ضرور بتایا جائے، اور ایک یہ ہے کہ آپ جتنا سمجھائیے گا وہ لڑیں گے ضرور۔ دو بات الگ ہے نا۔ وہ پہلے سے طے ہے، کہتے ہیں ارے میں آپ مثال دے رہا ہوں، امام خمینی نہیں کہا جا سکتا۔ ارے حضور جس معنی میں وہ امام کہہ رہے ہیں اس معنی میں آپ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ کیا بات ہے۔ میرا نام شاہد امام ہے تو میں 13واں امام ہو گیا؟ آپ اپنے ہاں پیش امام کو پیش امام کہیں تو وہ عیب نہیں، امام جماعت کہیں تو عیب نہیں، اور جیسے ہی خمینی صاحب کے نام کے سامنے حضور انہیں کوئی 13واں امام نہیں کہہ رہا ہے۔ مشکل کیا ہے کہ جب صحیح سے دین نہ سمجھیں گے تو لفظوں میں بھی بھٹک جائیں گے، لفظوں میں بھی بھٹک گئے، ہر طرف سے پریشانی ہی پریشانی ہے۔ عجیب، کہتے ہیں کہ ہم تقلید صرف امام کی کریں گے۔ حضور کئی نسلیں مر جائیں گی، امام نہ ملنے والے ہیں۔ کتنے آئے ہمارے دادا پر دادا سب چلے گئے، اگر ان کا نظریہ یہی رہتا کہ امام ہی کی تقلید کریں گے، انہی کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو گئی نماز۔ امام کی پہلی بات تقلید نہیں ہوتی،
ان کی اطاعت ہے. تقلید اور اطاعت میں فرق ہے. مجتہد کے فتوے پر نہ جانتے ہوئے کسی وجہ سے عمل نہیں کیا تو ٹھیک ہے، اللہ معاف کر دے گا. اگر عذر پیش کر دیا کہ میں نہیں جانتا تھا، مجھے یہ مسئلہ نہیں معلوم تھا، مگر اگر ہمارا امام کہہ دے تو وہاں اب چوں چرا نہیں، جو کہے گا وہ کرنا ہے. دونوں میں فرق ہے. لفظوں میں بھی ہم پھنسے رہ گئے. جو معاشرہ ایسا بن جائے اس معاشرے کی خدا ہی خیر کرے. دوسری وجہ یہ ہے کہ جس معاشرے میں اپنے مفاد کے اعتبار سے لوگ برے عمل پر کچھ نہ بولیں، خاموش ہو جائیں. جہاں سب سے بڑا ستم یہ تھا کہ لعنتی نے، ملعون نے دروازہ گرایا، اس سے بڑا ستم یہ ہے کہ مدینے کے اچھے لوگ اس واقعے پہ چپ رہ گئے. اگر وہاں کے لوگ خاموش نہ ہوتے تو پھر یہ کام نہ ہوتا. آج ہمارے معاشرے میں بھی لوگ یہ کہ ارے چھوڑو، ہمارا بیٹا تھوڑی ہے. یہ جو نظام آیا، اس نظام سے مشکل کیا ہوئی؟ مشکل یہ ہوئی کہ پھر کوئی کسی کو سدھارنے کے بارے میں نہیں سوچتا، اور اسی معاشرے کا حصہ ہم بن چکے ہیں جہاں پر بس اپنی بھی فکر، اب اگر کوئی کر لے تو بہت ہے، اپنی بھی فکر. اب تو بہت معاملہ خراب ہوتا جا رہا ہے. کل تک کم سے کم بچے اپنے ماں باپ کی سن لیتے تھے، اب وہ بھی ہاتھ سے نکل گئے ہیں. اب سخت ہو گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ماں باپ کی ذمہ داری کل کے مقابلے میں زیادہ ہے. کل کے مقابلے میں اب ماں باپ کی ذمہ داری زیادہ ہے. نتیجہ یہ ہوا، جس معاشرے میں یہ دو صفت پائی جائیں کہ اپنے مفاد کے تحت برے عمل پہ چپ رہ جایا جائے. ابو موسیٰ اشعری، اس کے اوپر کسی نے سوال نہیں کیا تم گورنر بنائے گئے تھے فقیر، وہاں سے اتنا کروڑپتی کیسے ہو گئے؟ نہیں پوچھا لوگوں نے. حالانکہ لوگوں کے سامنے ایک اور عمل موجود تھا کہ ارے عمار یاسر بھی گئے تھے گورنر بن کر، مگر جیسے خالی ہاتھ گئے تھے ویسے ہی واپس آئے. ہمارے ہاں یہ کیوں سوال نہیں ہوتا؟ ہمارے ہاں عجیب معاملہ ہے. ہم نے جو باہر کے نیتاؤں کے بارے میں سنا ہے کہ وہ الیکشن میں اتنا خرچ کر لیتے ہیں کہ 5 سال پھر لوٹتے ہیں. ہمارے یہاں بھی جیسے ہی عہدہ، اب سب کچھ حلال. کیوں؟ ذمہ دار ہو تو اب حق ادا کرو. پائی کا حساب کتاب. کہیں ایسا نہ ہو کہ غریب کو دینا تھا اپنے بھتیجے کو دے دیا. کیا بات ہے. اب بڑے بڑے انجمنوں کے مالک بن گئے، مگر نتیجہ ارے وہ ہم اپنے ہی میں لگے ہوئے ہیں. کیوں؟ اگر ایسا ہو جائے گا تو یاد رکھیے، ایسے معاشرے میں ہر زمانے میں ولی خدا کو رون دیا جائے گا. آج مرجع وقت کی اتنی کھلے عام جو دشمنی کی جا رہی ہے، اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے، چاہے وہ ممبر سے، چاہے وہ لوگوں میں، لوگ خاموش ہو گئے تو سامنے کے جوان بولنے لگے. لوگ جو پڑھے لکھے تھے ان کی ذمہ داری تھی کہ اتنی دلیلیں دی جاتی کہ کسی کے اندر جرأت تک نہ ہو سکے، مگر معاشرہ خاموش ہو گیا. جب معاشرہ خاموش ہو گیا تو جب مرجع کی کوئی عزت نہیں کرے گا، یقین جانیے وہ اپنے محلے میں بوڑھوں کی بھی عزت نہیں کرے گا، وہ اپنے ماں باپ کی بھی عزت نہیں کرے گا. اس لیے کہ جب پڑھے لکھے لوگوں کی قدر نہ ہو پھر کیا ہوگا؟ 2 صفت اگر معاشرے میں پائی جائے تو وہ معاشرہ برباد ہو جائے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ. اس معاشرے نے کیا کیا؟ صرف ایسا نہیں ہے کہ شہزادی پہ ظلم کر دیا، نہیں، قرآن کا انکار کیا گیا. اچھا، میں اس نقطے کی طرف بھی نہیں جانا چاہتا ہوں. شہزادی نے کئی کام کیا. دعویٰ یہ تھا حسبنا کتاب اللہ، اور جب دربار میں گئی ہیں نا تو پہلے یہ ثابت کرنے گئی ہیں کہ تم جو کہہ بھی رہے ہو کہ قرآن ہم چاہتے ہیں، قرآن ہمارے لیے کافی ہے، تم خود اپنی زبان سے قبول کرو گے کہ ہم قرآن نہیں مانتے. دلیل؟
वही उन लोगों ने जो कहा कि अंबिया ने फरमाया है नहनु माशरल अंबिया ला नूरसु वला नुवर्रिस, हम अंबिया किराम न किसी को वारिस बनाते हैं न बनते हैं किसी के वारिस। जब ये पेश किया तो फिर बीवी ने क्या, कुरान की आयत वो वारिस सुलेमान दाऊद, जैसे ही ये आयत पेश की यहीं से नतीजा मिल गया। अरे तुम कह रहे थे कुरान काफी है, तुम्हें ये आयत का छोटा सा हिस्सा नहीं मालूम। ये छोटा सा हिस्सा। अब कयाम की अहम वजह यह थी कि सिर्फ अली की विलायत के लिए बीबी खड़ी नहीं हुई थी। अगर बीबी खड़ी ना होती, कयाम ना करती, तो सिर्फ अली को नहीं बल्कि कुरान को भी ठुकराया जा रहा था। इसलिए बीबी दो आलम ने कयाम किया कि कुरान भी बच जाए और अली भी बच जाए, अली भी बच जाए और कुरान भी बच जाए। कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी इन्हीं की है। ये जो मजलिस है इसमें दो चीजें हैं ना, एक बीबी दो आलम और एक जनाब ज़ैनब। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र, हमने इस जिक्र को नाजिल किया है। अल्लाह कह रहा है मैं ही इसकी हिफाजत करूंगा। तो जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी खुद खुदा ने ली है, चाहे कोई 26 आयत निकाल कर खुश हो जाए, जिम्मेदारी उसने ली है। ये 26 आयतों को निकालने चला था, दीन ही से इसे निकाल दिया गया, दीन से निकाल दिया गया। अब बीबी ने जो एक खुतबे में शाम के दरबार में जो लफ्ज इस्तेमाल किया है वो गौर व फिक्र करने की जरूरत है। बीबी ने फरमाया कि ला तमहू फवल्लाह ला तमहू जिक्रना। बेसाख्ता यजीद से कह रही हैं, ए यजीद अल्लाह की कसम तुम हमारे जिक्र को मिटा नहीं सकते। दरबार यजीद में एक चीज तय हो रही थी कि अब तक तुम कुरान की आयतों में लड़े पड़े थे कि जिक्र से मुराद क्या है, जिक्र से मुराद क्या चीज है। मगर दरबार यजीद में बीबी ये बता रही है, देखो जिक्र से मुराद कुरान की आयत हो सकती है, मगर एक अहम रुकन खुद हम अहले बैत अतार है। और ये अल्लाह की कसम खा के कह रही हूं कि तुम मिट जाओगे मगर हमारा जिक्र न मिटेगा। तुम मिट जाओगे मगर हमारा जिक्र न मिटेगा। वला तुम ही तो वही ना, और तुम हमारे वही को भी नहीं मार सकते। और पहले ही इनकार उसने किया था, न वही आई, न कुरान नाजिल हुआ, न कोई पैगंबर आया था। ये जो बातें थी उसी को उसी के दरबार में समझा रही है बीबी कि देखो जिक्र हमारा जिंदा रहेगा। अब यहीं से मैं नतीजा देना चाहता हूं, जो लोग परेशान है ना, जो परेशान है ना, वो अपनी परेशानियों को दूर करना चाहते हैं। कुरान कह रहा है अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। अगर तुम्हें इत्मीनान कल्ब चाहिए ना, सुकून कल्ब चाहिए ना, तो कहीं और ना जाओ, अल्लाह का जिक्र करो। और जब जिक्र को तलाश करने हम निकले तो हमने खुतबा ज़ैनब में देखा कि खुतबा में फरमाती है जिक्र से मुराद हम अहले बैत है। इसका मतलब यह है कि दुनिया परेशान हो कोई बात नहीं, मगर ज़ैनब का चाहने वाला परेशान ना हो। बहुत से लोग कहते हैं मौलाना दुआ कर दीजिए कोई मुश्किल ना आए, मुश्किल ना आए ना। मुश्किल क्यों ना आए, जितनी आएगी उतना ही मुश्किल कुशा से राबता बढ़ जाएगा, उतना ही मुश्किल कुशा से राबता बढ़ जाएगा। बस आखिरी मरहला, कोई भी अमल गैर मासूम का वाजिब में शुमार जल्दी नहीं किया गया, मगर कुछ शख्सियतें ऐसी हैं कि जिनका अमल इतना अच्छा था उसको वाजिब आमाल में डाला गया। उनमें से आपका जहन पहुंच गया होगा, हाजिरा मासूम नहीं है मगर उनका अमल सही का वो एक हज का अहम रुकन करार पाया।
तय ये हुआ कि अगर कोई सालिहा मोमिना अल्लाह के लिए कदम बढ़ाए तो उसका अमल भी हज का हिस्सा बन सकता है। हमसे लोग कहते हैं बीबी ज़ैनब की फजीलत क्या है। बीबी ज़ैनब की उधर सिर्फ 7 मरतबा गई थी, 7 मरतबा आई थी, तो वो अमल हमारे लिए हज में अहम करार पाया। बीबी ज़ैनब की फजीलत में सबसे अहम फजीलत है वो ये है कि जो आज हम पयादा रवी 40 पे जाते हैं ना, वो किसी और की सुन्नत नहीं है, वो ज़ैनब की सुन्नत है। मगर दोनों जगह फर्क है। वहां हाजरा अपने बच्चे की प्यास मिटाने के लिए दौड़ी थी, यहां ज़ैनब उम्मत की प्यास मिटाने के लिए गई थी। ये अरबईन हुसैनी जो हम लोग हर साल जाते हैं, उसकी कैफियत कुछ ऐसी ही है। बातें बहुत सी हैं, माशरे का हिस्सा बनना पड़ेगा। सोसाइटी को दीन इज्तिमाई समझना पड़े। हम इनफरादी दीन में ना जिए, हम इज्तिमा में सोचें कि हमारा अगर, आप कभी सोचे अजीब मामलात हैं, जब बाहर हक का साथ देना होता है वहां कोई आगे नहीं आता, और यहाँ सबसे ज्यादा हम हक के तरफदार हैं। सोचने का मकाम है। सबकी असली जड़ यह है कि हम दीन को इनफरादी समझते हैं, इज्तिमाई नहीं। हमें इज्तिमाई, इसीलिए अल्लाह ने जिस चीज के ऊपर सबसे ज्यादा नजर डाली है और बार बार ताकीद है रिवायतों से, जो भी अमल करो उसके अंदर खुलूस होना चाहिए। क्यों? इसलिए कि जब सारा दारो मदार खुदा की तरफ हो जाएगा ना, तो अब मेरी मजलिस में किसी को तबर्रुक अच्छा लगे या बुरा लगे, खुदा मेरा राजी है। अब चाहे मुझे लोग बुलाएं या ना बुलाएं, मेरा खुदा राजी है। मैं उसको सामने रखकर ये हक बात को जरूर पहुंचाऊंगा। अब हर शायर, हर खतीब, हर जाकिर सिर्फ इसी को अगर समझ ले, मसला हल है। क्यों खुलूस पे इतनी ताकीद है? इसलिए कि अल्लाह जिस माशरे को परवान चढ़ाना चाहता है उसमें खुलूस होना चाहिए। उसकी बुनियाद कमजोर ईंटों पे ना रखी जाए, इतनी मजबूत ईंटों पे रखी जाए कि उसे कोई हिला ना सके। और याद रखिए, जो माशरा किसी की तारीफ पर खुश होता है, किसी की तौहीन पे नाराज होता है, वो माशरा ज्यादा लंबा नहीं चल सकता। और अपने बच्चों को जब स्कूल वगैरह भेजिए तो उसको है ना, वहां से हमेशा आने के बाद ये खुशी ना मनाइए कि आज टीचर ने तारीफ की है। टीचर की तारीफ से ज्यादा खुद इतनी तारीफ कर दो कि उसके टीचर की जरूरत ना हो। अगर वो तौहीन भी कर दे तो इतना उसे समझा दो कि उसे बाहर के लोगों की तौहीन उसे कमजोर ना कर सके। जिस बच्चे या जिस माशरे की बुनियाद तारीफ और तौहीन पर हो, जब तारीफ होगी खुश होगा, जब तौहीन होगी नाराज होगा। तो फिर हमें मजबूत माशरा बनाना है ना। मजबूत माशरा बनाने के लिए सबसे अच्छी चीज यह है कि खुद इतनी तारीफ कर दो, इतना समझा दो कि वो बाहर से तो कमजोर ना हो सके, जाए बाहर उसे कोई। अब देखिए, कभी आप हालात पे गौर व फिक्र करें। शहजादी दो आलम, जहां कोई मर्द खड़ा ना हो सका, इरादे की कितनी मजबूत थी, इरादे की कितनी मजबूत थी कि काम तय है कि अली की विलायत के लिए दिफा किया जाए। आप रिवायतें पढ़ें, 40 रोज तक साहबियों के दरवाजे पे गई हैं। खुतबा दे दिया था, मस्जिद में खुतबा दिया था ना, खुतबे फिदक मस्जिद में दिया था। मस्जिद में खुतबा देने के बाद भी अलग अलग सहाबियों के दरवाजे पे जा जा के कहती थी, ये बताओ मेरे अली को तुमने क्यों ना माना, मेरे अली को तुमने क्यों नहीं माना। मतलब इरादे की कितनी मजबूत थी।
اور یہی کردار ہم نے انہی کی بیٹی زینب میں دیکھا. جب مصائب انسان پر ٹوٹ پڑتے ہیں نا، تو اس کے بعد خود جب کوئی اگر تسلی یا کہیں بات ہوتی ہے تو وہ اپنی ہی مصیبت اتنا ذکر کر دیتا ہے کہ سامنے والا اس کی مصیبت میں رونے لگے. مگر ابن زیاد اور خود یزید نے ان کے زخموں کو کھریدنا چاہا. کیا تھا؟ یہی کہا نا، کس خدا کی بات کرتی ہو جس نے تمہارے بھائی کو مار دیا، جس نے تمہارے بیٹوں کو چھین لیا. مگر زینب نے اپنی ماں سے کردار لیا تھا، اخلاص خدا کے حوالے سے، ارادہ اتنا محکم تھا کہ جہاں سب کے سر جھک جاتے ہیں وہاں زینب نے کہا ما رأیتہ الا جمیلا، ہم نے اکبر دیا مگر میرا خدا بہت اچھا ہے. اس بات پہ اگر غور و فکر کیا جائے تو ہم بھی کہیں نہ کہیں مضبوط ہو، ارادے سے انسان مضبوط ہوتا ہے. بہت مصائب ڈھائے گئے، کن مصیبتوں کا ذکر کیا جائے. صرف یہی اگر سوچ لے انسان کہ جس عمر میں دنیا جوان ہوتی ہے اس عمر میں بی بی عصا کا سہارا لے کر چل رہی تھی. اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے. علی گھر میں آئے، ایک مرتبہ بیوی نے پوچھا اے علی، میں نے سنا ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. مولا فرماتے ہیں بی بی میں سلام کرتا ہوں تو لوگ جواب تک نہیں دیتے. ایک مرتبہ ایک مرد نے اپنی بیوی کو کئی لوگوں کے سامنے مار دیا. جب تھوڑا وقت گزرا شوہر نے معافی مانگی، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں اب کبھی نہ ماروں گا. تو معلوم ہے بیوی نے کیا کہا؟ بیوی نے بس ایک بات کہی، دیکھو تم مارتے ہو کوئی مشکل نہیں ہے، مگر ایک چیز کا خیال رکھنا کہ کبھی بھی میرے بچوں کے سامنے مجھے نہ مارنا. بی بی دو عالم کو حسن و حسین کے سامنے مارا گیا. اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے. مدینے والوں نے کہا تھا نا، جب بی بی بہت روتی تھی، بہت گریا کرتی تھی، رات میں بھی روتی تھی، دن میں بھی گریا کرتی تھی، تو مدینے والوں نے علی سے کہا تھا اے علی، بی بی سے کہتے ہیں کہ یا رات کو رویا کریں یا دن کو رویا کریں. ارے مدینے کے لوگ ان کے رونے کی وجہ سے ارے بہت پریشان ہو چکے ہیں. اللہ اکبر. مولا کائنات نے کہا مگر اب انداز بدل گیا. بیت الاحزان میں جا کر بی بی رویا کرتی تھی، مگر اے بی بی مدینے والے پھر بھی کچھ اچھے ہیں کہ دن کے بجائے رات میں رونے دے رہے ہیں، یا رات کے بدلے دن میں رونے دے رہے ہیں. ہم نے کربلا کے بعد ارے کوفہ و شام میں دیکھا زینب جب بھی رونا چاہتی ہیں، اہل بیت حرم جب بھی رونا چاہتے ہیں، ارے کہیں سے تماچے پڑتے ہیں، ارے کبھی کوئی درے لگاتا ہے. اللہ اکبر. اے بی بی آپ کی وصیت تھی نا، غسلنی باللیل کفنی باللیل. اے بی بی آپ کی وصیت تھی نا، ارے حسین کا خیال کرنے کے لیے کہا تھا نا، حسن و حسین کی دیکھ بھال علی سے خاص سفارش کی تھی نا. ارے مگر حسین کی دیکھ بھال بعد شہادت علی زینب نے ایسے اٹھائی کہ
کربلا تک اپنے بھائی کا ساتھ دیتی رہی. اللہ اکبر. مگر ایک واقعے کی طرف صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. ارے کوئی بہن ایسی نہیں ہوگی جو اپنے بھائی کو بھول جائے, اپنے بھائی کے چہرے کو پہچان نہ سکے, اپنے بھائی کے جسم کو پہچان نہ سکے. مگر کیا ہو گیا تھا جب 11 محرم کو ارے زینب پہنچی ہے تو اپنے بھائی کے جنازے کے پاس ایک جملہ کہتی ہیں, انت اخی, انت اخی, کیا تم ہی میرے بھائی ہو. اللہ اکبر. ارے صرف ایک دن میں ارے زینب کے بھائی حسین کے ساتھ کیا ہو گیا. ارے مقتل نے بتایا, ارے ظالموں نے بعد شہادت حسین کے جنازے پر ارے گھوڑے دوڑا دیے. کلاشور کو زینب نے جو اپنے بھائی کو دیکھا تھا تو بدن سلامت تھا, مگر جب 11 محرم کو دیکھا تو پامال ہو چکا تھا. خود چوتھے امام فرماتے ہیں ایک انگوٹھی کے بھی برابر میرے بابا کے جسم میں جگہ نہ تھی جہاں کوئی زخم نہ ہو. ارے کچھ زخم ایسے تھے جہاں تلوار بھی لگی تھی, جہاں تیر بھی لگے تھے, جہاں نیزے بھی چبھائے گئے تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون.